اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ یہ کتاب حکمت الصدرہ جو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے عنوان سے ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کتاب کو ہم نے 22 چیپٹروں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ 22 ابواب پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے 12 باب وہ الہیات عام، جسے ہم کہتے ہیں الہیات عام، وہ الہیات جو مقدمہ بنتی ہیں الہیات خاص تک پہنچنے کا۔ الہیات خاص میں فقط وجود حق تعالیٰ کے بارے میں بحث ہوتی ہے، وجود حق تعالیٰ، اس کے اسماء، اس کی صفات اور اس کے افعال کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ تو الہیات خاص کے 10 چیپٹر ہیں، الہیات عام یہ 12 ابواب پر مشتمل ہے، تو ٹوٹل 22 ابواب اس کتاب کے بنتے ہیں۔ تو ہم نے 7 نشستوں میں اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ تو ہم نے جو ذہن میں سوچا وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر نشست میں 3 چیپٹر ہم پڑھیں گے، 3 ابواب پڑھیں گے، تو اس طریقے سے پوری کتاب ہم 7 نشستوں میں کیا کہتے ہیں ختم کر لیں گے۔ تو اس کے لیے جس طرح جو اس کی کا پہلا کلیات کا باب ہے، یعنی جو کلی باتیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہے، وہ ہم نے پچھلی 3 نشستوں میں بیان کر دیا ہے۔ کچھ ڈاکٹر امجد وحید صاحب نے بیان کی تھی، کچھ ہم نے۔ تو کہ کیا وجہ بنی حکمت متعالیہ تشکیل دینے کی، کس چیز نے ملا صدرہ کو تحریک کیا، ابھارا کہ وہ ایک نیا مکتب فلسفی وجود میں لے کر آئیں۔ تو اس کے متعلق ہم نے بحث کیا کہ ملا صدرہ سے پہلے جو کچھ مکاتب تھے وہ ساری گفتگو ہم نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ تو ہم پچھلی 3 نشستوں میں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ حکمت متعالیہ کے جو الہیات خاص اور الہیات عام پر مشتمل ہے، تو الہیات فلسفہ جس کا جو محدود ہو گیا الہیات میں، تو اس فلسفے کا موضوع کہ یہ علم کس کے متعلق گفتگو کرتا ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا کہ فلسفہ اسلامی کا موضوع وجود مطلق اور وجود مطلق کے احکام اور احوال ہیں۔ وجود مطلق، جب ہم نے کہا کہ فلسفہ اسلامی یا حکمت متعالیہ کا موضوع وجود مطلق ہے، تو وجود مطلق کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور وجود مطلق کے جو بلا واسطہ احکام اور قواعد اور اصول ہیں ان کے متعلق اس فلسفہ میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب پہلا جو الہیات کا پہلا حصہ ہے الہیات عام، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وجود مطلق جو موضوع ہے کہ جس کے متعلق سارے مسائل جس کے گرد گھومتے ہیں۔ دیکھیں، کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے گرد اس علم کے مسائل گھومتے ہیں۔ تو پورے فلسفہ اور حکمت متعالیہ کے مسائل وجود مطلق کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو اب وجود مطلق کا مطلب کیا ہے؟ وجود مطلق یعنی کوئی خاص وجود نہیں، وجود مطلق، اس میں کائنات وہ ہستی، چاہے وہ خدا کی ہستی ہے چاہے ما سوی اللہ کی ہستی ہے، تمام وہ وجود مطلق کہا جاتا ہے۔ تو اس وجود مطلق
اور ہستی مطلق کے متعلق جس علم میں بحث ہوتی ہے اس علم کو حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے یا الہی فلسفہ بمعنی الہیات کہا جاتا ہے۔ تو جب وجود مطلق فلسفے کا موضوع ہے تو سارے کے سارے اس فلسفہ میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ اس وجود مطلق کے احکام اور احوال کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ اس وجود مطلق کی مختلف حالتوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے مختلف احکام کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ وجود یا اللہ کا وجود ہے یا ما سوی اللہ کا وجود ہے، وجود یا واحد ہے یا کثیر ہے، وجود یا علت ہے یا معلول ہے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں وجود کی یا وجود کے مختلف احکام ہیں۔ تو اس فلسفہ میں وجود مطلق اور وجود مطلق کے احکام اور احوال کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب جس طرح کے ہم نے کتاب میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ الہیات عام اور دوسرا حصہ الہیات خاص۔ تو الہیات عام میں پہلا باب جس میں وجود سے گفتگو شروع ہوئی ہے، وجود کے مفہوم سے بات شروع ہوئی ہے اور آگے اس کے مختلف حالتوں اور احکام کے متعلق گفتگو کو ملا صدرہ آگے لے کر چلے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ فلسفہ کا موضوع وجود مطلق ہے تو پہلی بحث یہ ہے، پہلا چیپٹر کہ یہ وجود کا جو کنسیپٹ ہے، مفہوم جو ذہنی ایک چیز ہے، اس کے یہ کیا واضح اور روشن ہے کہ جس میں کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہ پڑے اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر کے حاصل ہو جائے، یا نہیں وجود کو سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا چیپٹر جس کا عنوان یہ ہے کہ وجود کا مفہوم بدیہی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، علم منطق اور فلسفہ میں ایک اصطلاح بیان کی جاتی ہے کہ تصور جو ہوتا ہے، کسی شے کا تصور، وہ مفہوم جو آپ ذہن میں سوچتے ہیں وہ دو طرح ہے، یا وہ تصور اور مفہوم بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے، بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں، بدیہی کا کیا معنی ہے اور نظری کا کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ بدیہی مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے، یا جو بغیر دلیل کے مفہوم آپ کے لیے واضح اور روشن ہو، اس مفہوم کو بدیہی مفہوم کہا جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم نظری ہوتا ہے۔ نظری وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور و فکر اور دلیل کی ضرورت ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں روح مجرد ہے، مادہ نہیں ہے، مجرد ہے۔ اب مجرد ہے تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے مجرد ہے۔ اس کے لیے دلیلیں لائیں گے، دلیلیں بیان کی جاتی ہیں کہ مادہ کی یہ خاصیتیں ہیں اور روح میں یہ خاصیتیں نہیں ہیں، لہذا روح مادہ نہیں ہے۔ اب مجرد ہے تو مجرد کے اوپر پھر ادلہ اور دلیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہ فلاسفہ نے روح کے متعلق بہت گفتگو کی ہے، اس طرح ملا صدرہ نے بھی کیا۔ بہرحال تو یہاں پہ ہم نے پہلا چیپٹر یہ دیا کہ وجود کا مفہوم بدیہی ہے۔ وجود کا مفہوم سے بات شروع کیا ہے کہ
جب فلسفے کا موضوع وجود مطلق ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وجود کا مفہوم واضح اور روشن ہے یعنی بدیہی ہے یا نظری ہے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے۔ ملا صدرہ اور دوسرے فلاسفہ ان کا جواب یہ ہے کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ نظری نہیں ہے بلکہ بدیہی ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی غور و فکر اور دلیل کی ضرورت نہ پڑے، جو اتنا واضح اور روشن ہو کہ جس میں آپ کو دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں وجود کا مفہوم بدیہی ہے، وجود کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وجود یعنی ہستی ہونا، وہ ہستی تو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو نوزاد نو مولود بچہ جو ہے، نو مولود، اب وجود کا مفہوم اتنا واضح اور روشن ہے کہ اس بچے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود ہے، یہ عدم ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ ایک کھلونا آگے رکھتے ہیں تو بچہ خوش ہوتا ہے، کھلونے سے مانوس ہے، تو اب اس کے لیے کھلونے کا ہونا، وجود، وہ ہستی واضح اور روشن ہے۔ جب آپ ہٹا دیں گے اس کے سامنے سے کھلونا، اس سے چھین لیں گے تو بچہ روئے گا۔ کیوں روئے گا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ کھلونا نہیں ہے، یعنی اب یہ وجود و عدم اتنا واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جسے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہیں گے، جس ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ وجود کا مفہوم بدیہی اور واضح اور روشن ہے۔ یہ تھا پہلے چیپٹر کا عنوان۔ اب کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر انہوں نے کچھ فلسفی دلیلیں دی ہیں کہ جب ایک واضح اور روشن چیز ہے تو اگر کوئی ہم سے دلیل پوچھے تو ہم دلیل بھی دے سکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم دلیل سے بھی، فلسفی دلیل سے بھی قانع کر سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی شے کی اگر آپ نے تعریف کرنی ہے، کسی شے کی تعریف کرنی ہے تو تعریف، حقیقی تعریف دو طرح متصور ہے، حقیقی تعریف دو طرح متصور ہے۔ پہلی صورت، یہ منطق میں بھی یہ بات منطقی بھی کہتے ہیں، فلسفی بھی کہتے ہیں۔ پہلی صورت کہتے ہیں تعریف کو نام دیتے ہیں حدی تعریف، حد ہے دال، یہ ہم نے لکھا ہے حد۔ حد کیا ہے؟ کہتے ہیں حد کوئی بھی ایک شے ہے، جب اس کی آپ تعریف کریں گے تو وہ تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی مرکب ہوتی ہے، شے کی تعریف مرکب ہوتی ہے دو جز سے۔ ان دو جز کو منطقی اصطلاح میں ایک کو جنس کہتے ہیں اور دوسری کو فصل کہتے ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنس و فصل ایک منطق اور فلسفے کی اصطلاح ہے۔ کہتے ہیں جنس شے کی وہ ذاتیات، جس شے کی وہ ذاتیات کہ جس ذاتیات میں وہ اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو، وہ اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اور فصل یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے شریک ہیں، فصل آ کے ان دوسرے شرکا یا شریک لوگوں کو باہر نکال کے پھینک دیتی ہے، اس جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو خاص کر دیتی ہے اس کے ساتھ۔ مثال دے رہا ہوں کہ جب منطق میں فلسفے یا منطقی جب تعریف کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ تعریف
حد سے تعریف کی جاتی ہے. حد یعنی جنس اور فصل. کسی شے کی ذاتیات دو چیزوں سے تشکیل پاتی ہیں. کسی شے کی ذاتیات دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی جنس ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے. جنس مشترک ہے، فصل خاص ہے. جنس مشترک ہے، فصل خاص ہے. جنس میں وہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. فصل میں فقط وہی ہے، دوسرے نہیں ہے. مثال دوں تو اور واضح ہو جائے گی. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان کی تعریف کرتے ہیں. جب منطق میں، عرفان، فلسفہ میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، تو انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف مرکب ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک اس کی جنس اور ایک فصل ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے. اب جب کہیں گے حیوان تو حیوان جنس ہے، ناطق اس کی فصل ہے. حیوان جو جنس ہے یہ مشترک ہے. مشترک کا کیا مطلب؟ کہ حیوان انسان کو بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے بھیڑ بکری اور گائے کو بھی حیوان کہا جاتا ہے. بھیڑ بکری اور گائے کو بھی حیوان کہا جاتا ہے. تو جنس مشترک ہو گئی. جنس مشترک ہوتی ہے اس کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں انسان حیوان ہے تو یہ حیوان جنس ہے، لیکن انسان بھی اس میں آ جاتا ہے اور بھیڑ بکریاں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ حیوان ناطق، جب ناطق کے ساتھ خاص کریں گے تو ناطق یعنی جو نطق کرتا ہے، نطق بولتا ہے، بول کر مدرک کلیات. اس کی فلسفی اور ملا صدر خود بھی بیان کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں انسان ناطق ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ بولتا ہے. ناطق کا معنی بولنے والا ہوتا ہے، بلکہ نطق یعنی جو کلیات کو درک کرتا ہے، کلیات تشکیل دیتا ہے، اپنے ذہن سے چیزیں حس و خیال سے عقل کے سپرد کرتا ہے. عقل مفاہیم کلی کو تشکیل دیتی ہے. تو جو عقل مفاہیم کلی کو تشکیل دیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کلیات کو درک کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوہ عقل عطا کی ہے، اس قوہ عقل سے انسان کلیات کو درک کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ انسان ناطق ہے. ناطق کا مطلب یہ ہے کہ کلیات کو درک کرتا ہے. آپ دوسرے حیوان نہیں کر سکتے. بھیڑ بکریوں میں یہ قوت اور صلاحیت نہیں ہے، گدھے میں نہیں ہے، گھوڑے میں نہیں ہے، خچر میں نہیں ہے. جتنے بھی حیوان ہیں کسی میں یہ صلاحیت و استعداد نہیں ہے کہ وہ کلیات کو درک کر سکے. تو جب ہم کہتے ہیں انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں حیوان ناطق. حیوان اس کی جنس ہے جس میں گھوڑے اور بھیڑ بکریاں بھی شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں حیوان ناطق تو ناطق میں فقط انسان کے ساتھ حیوان خاص ہو جاتا ہے، باقی سارے حیوان خارج ہو جاتے ہیں. سارے حیوان اس تعریف سے نکل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تعریف دو طرح ممکن ہے. پہلی صورت کہتے ہیں کہ کسی شے کی تعریف اس کی جنس و فصل سے کی جاتی ہے، حد سے، جنس و فصل سے کی جاتی ہے. اب جنس و فصل سے جب کہتے ہیں تعریف کی جاتی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے مرکب ہے. انسان مرکب ہے کہ جس کے اجزاء ہے، ایک جز حیوان ہے، دوسرا جز ناطق ہے. تو کہتے ہیں کہ حقیقی تعریف تب ممکن ہے کہ جب اس کے اجزاء ہوں. حقیقی تعریف مرکب کی ہی ممکن ہے، اور وجود مرکب نہیں ہے. وجود ایک بسیط چیز ہے کہ جس کا کوئی جز نہیں ہے، نہ ہی جز عقلی ہے، نہ ہی ذہنی ہے، نہ ہی کوئی خارجی جز ہے.
کوئی اس کا جز نہیں ہے. وجود ایک بسیط چیز ہے. جب وجود ایک بسیط چیز ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی تعریف حدی بھی ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ حدی تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے اور وجود مرکب نہیں ہے، لہذا اس کی حدی تعریف نہیں ہو سکتی. بس پہلی صورت سمجھ میں آ گئی کہ کسی شے کی تعریف جب حقیقی تعریف کرتے ہیں تو دو طرح ممکن ہے. پہلی جو صورت ہے اس کو تعریف حدی کہا جاتا ہے. دوسری صورت کہتے ہیں تعریف رسمی، رے سین میم. یہ فلسفہ اور منطقی ایک اصطلاح ہے. کہتے ہیں رسم سے جو تعریف کی جاتی ہے کسی شے کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذات کی تعریف نہیں ہے، اس کی ذات بیان نہیں ہوتی اس تعریف میں، بلکہ اس کے آثار اور اس کے لوازمات کو بیان کیا جاتا ہے. رسمی تعریف میں وہ شے جو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لوازم کو اس تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے آثار کو اس تعریف میں بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں آگ کیا ہے، آگ کی تعریف، تو ہم کہہ دیتے ہیں آگ ہوا ہے جو جلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگ کی ذات کچھ اور ہے، آگ کا جلانا یہ آگ کا اثر ہے، اس کا لازمہ جو ہے، لازمہ ذاتی جو ہے، ذات کا جو لازمہ ہے وہ جلانا ہے، اس کا ذاتی اثر جو ہے وہ جلانا ہے، لیکن یہ جلانا اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. بس آگ کی جو حقیقت اور ذات ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، یہ اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں، شے کی تعریف ہو رہی ہے اس کے اثر اور اس کے لازمہ سے. تو کہتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ وجود کی تعریف رسمی بھی ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ کہتے ہیں کہ رسمی تعریف کیوں ممکن نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ وجود سے بڑھ کر کوئی شے یا تصور اتنا واضح نہیں ہے کہ جو وجود کا اثر شمار ہو، وجود کے آثار میں جسے داخل سمجھا جائے. وجود سے بڑھ کر کوئی واضح اور روشن تصور ہی نہیں ہے کہ جو اس کا اثر شمار ہو. لہذا کیونکہ تعریف جب کرتے ہیں کسی شے کی تو جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تعریف ہو رہی ہے وہ ایسے الفاظ سے کی جائے جو اس سے بڑھ کر واضح اور روشن ہوں. دیکھیں تعریف اسی کی جاتی ہے جو ایک چیز مبہم ہے، ہم کہتے ہیں اس کی جی ڈیفینیشن، تعریف بتا دیں. اب اس کی تعریف جب انسان بتاتا ہے تو واضح، روشن اور تصور کو بیان کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وجود سے بڑھ کر کوئی واضح اور روشن تصور ہی نہیں ہے کہ جو وجود کا اثر شمار ہو، جسے ہم وجود کے آثار میں داخل کر سکیں. لہذا وجود کی تعریف رسمی بھی ناممکن ہے. بس جب تعریف فی حقیقی ناممکن ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز واضح اور روشن ہوتی ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، وہ اس کی حقیقی تعریف آپ نہیں کر سکتے. تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ وجود کا تصور اور مفہوم اتنا واضح اور روشن ہے، اتنا واضح اور روشن ہے کہ جس کی تعریف نہیں ہو سکتی، جو بغیر کسی غور و فکر کے حاصل ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. بس ملا صدرہ کا یہ کہنا
یا دوسرے فلاسفہ کا کہ وجود کا تصور اور مفہوم بدیہی ہے، اس کی وضاحت اسی طرح ہے جو ابھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ یہ پہلے چیپٹر کا پہلا حصہ۔ اب جب واضح ہو گیا کہ وجود کا تصور بدیہی ہے، واضح اور روشن ہے، جب مفہوم ثابت ہو گیا، تصور ثابت ہو گیا، تو تصور سے اگلا مرحلہ یہ ہے، ذہنی تصور سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تحقق خارج میں جو چیز متحقق ہے وہ بھی وجود ہے، وجود کا تحقق خارجی بھی بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی دلیل کے حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وجود کا تحقق خارجی بھی بدیہی ہے۔ کیونکہ ہم کائنات میں آنکھیں کھولتے ہیں، انسان بچہ کائنات میں آنکھیں کھولتا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں اول سے آخر تک، جس چیز کو بھی مشاہدہ کرتا ہے اس کی ہستی کو پاتا ہے۔ تو اول و آخر سے خارج میں، ذہن سے باہر خارج میں جس شے نے اول سے آخر تک اس پوری کائنات کو پر کیا ہوا ہے وہ وجود ہے، ہستی ہے۔ جب ہستی ہے تو عدم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو بھی عدم ہوگا وجود کے مقابلے میں وہ عدم مطلق نہیں ہوگا۔ کائنات میں عدم مطلق نہیں ہے، جو بھی عدم ہے وہ نسبی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا نہ ہونا، یہ نہ ہونا جو ہے یہ در حقیقت وہ ہستی ہے، در حقیقت یہ بھی وجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جب ثابت ہو گیا وجود کا تصور اور مفہوم بدیہی ہے، تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ تحقق خارجی کے لحاظ سے بھی وجود بدیہی چیز ہے، فقط مفہوم بدیہی نہیں ہے، خارج میں جو چیز متحقق ہے اول سے آخر تک وہ بھی وجود ہے۔ فرق یہ ہے، ملا صدرک ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ وجود واحد ہے وجود، اور وہ خدا کا وجود ہے، اور یہ کثرت جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تجلیات اور مظاہر کی کثرت۔ ملا صدرہ کہتے ہیں اول سے آخر تک وجود ہی ہے اور اس کی حقیقت بھی واحد ہے، لیکن وہ اس حقیقت واحدہ کے درجات ہیں۔ ایک درجہ اعلیٰ ہے وہ خدا کا وجود، پھر متوسط ہے وہ انسانوں فرشتوں کا وجود، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، یہ سارے کے سارے درجات ہیں۔ بس پہلا جو چیپٹر تھا، پہلا چیپٹر، اس میں ہم نے یہ بات واضح کی کہ جب فلسفے کا موضوع جس کے گرد اس کے مسائل گھومتے ہیں وجود مطلق، تو فلسفہ وجود مطلق اور اس کے احکام اور حالتوں کے متعلق بحث کرتا ہے۔ تو وجود کی پہلی حالت جو بیان کیا پہلے چیپٹر میں، تصور سے شروع کیا ہے کہ وجود کا تصور بدیہی ہے، بغیر غور و فکر کے حاصل ہو۔ جب تصور بدیہی ہے، ذہن میں جو کچھ ہے مفہوم بدیہی ہے، تو تحقق کے خارجی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز خارج میں متحقق ہے وہ بھی وجود ہے، اور یہ اس کا یہ خارج میں متحقق ہونا یہ بھی بدیہی ہے۔ اس کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو ان ہناک امورن، فلسفے کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہستی ہے، ہستی موجود ہے۔ یہ پہلے چیپٹر کی وضاحت۔ اب دوسرا چیپٹر یہ کہتا ہے کہ وجود کا جو مفہوم ہم نے بیان کیا بدیہی ہے، اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ مفہوم، وجود کا مفہوم مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی، مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی۔ یہ اصطلاحات دیکھیں، جو بھی الفاظ ہیں نا کائنات میں،
یا مفرد ہیں یا مشترک ہیں۔ مفرد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کتاب ایک لفظ ہے، اور یہ کتاب کا مطلب یہی جو سامنے اس کے صفحے ہوتے ہیں، یہ موجود ہے، جس کی جلد ہے، صفحے ہیں، تو یہ لفظ واحد ہے، معنی بھی واحد ہے۔ اب مشترک لفظ یہ ہوتا ہے کہ لفظ واحد ہے، اس کے معنی متعدد ہے۔ ایک لفظ ہے، اس کے معنی مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں عین، عین یہ نون عین، یہ لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اس کے 70 معنی ہیں۔ عین سورج کو بھی کہا جاتا ہے، عین عیون، حدیث میں ہے نا کہ عیون الحکمہ، حکمت کے چشمے، عین کی جمع عیون، تو عین کا ایک معنی چشمہ بھی ہے، عین کا ایک معنی گھٹنا بھی ہے، عین کا ایک معنی سورج بھی ہے، عین کا ایک معنی سونا بھی ہے، بہت سارے عین کے معنی۔ تو یہ عین مشترک ہے، مشترک لفظی ہے، لفظ ہے، اور یہ مشترک لفظ یہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی متعدد ہیں، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مشترک معنوی کا یہ مطلب ہے کہ وجود کو جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے، تصور اور مفہوم کے لحاظ سے وجود کو جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے، وہاں ایک ہی معنی میں استعمال، جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے اس کا معنی ایک ہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ وجود رکھتا ہے، فرشتے وجود رکھتے ہیں، انسان وجود رکھتا ہے، حیوان وجود رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف ہم چیزیں بیان کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وجود ہیں، اللہ بھی وجود ہے، فرشتے بھی، انسان بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں لفظ وجود کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ہر جگہ اس کا ایک ہی معنی ہے۔ جو معنی ہم اللہ وجود رکھتا ہے، جو معنی وجود کا وہاں ہے، وہی معنی جب ہم کہتے ہیں انسان وجود رکھتا ہے، وہی معنی جہاں پہ بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حیوان وجود رکھتا ہے، وہی معنی یہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں مشترک معنوی، اس کو کہا جاتا ہے مشترک معنوی۔ کہتے ہیں وجود کا جو مفہوم ہے مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی ہے۔ مشترک لفظی کا مطلب کہ جہاں بھی پھر استعمال کریں گے اس کا علیحدہ معنی ہو۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں اللہ وجود رکھتا ہے، تو جو وجود یہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا ایک معنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان وجود رکھتا ہے تو یہاں اور معنی ہے، جب ہم کہتے ہیں حیوان وجود رکھتا ہے یہاں اور معنی ہے۔ یہ ہو گیا مشترک لفظی۔ مشترک معنوی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کہہ رہے ہیں وجود، اللہ وجود ہے، کائنات وجود ہے، انسان وجود ہے، حیوان، سب جگہ اس کا ایک ہی معنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا جو وجود مشترک لفظی ہے، مشترک ہے، اور مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے، یعنی جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے وہاں ہر جگہ اس کا ایک ہی معنی ہے۔ جب مشترک لفظی اور معنوی واضح ہو گیا تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو وجود کا مفہوم ہے مشترک معنوی ہے، کہ جہاں جہاں ہم استعمال کریں گے اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل بڑی واضح سی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی شے کو تقسیم کرتے ہیں، جب آپ کسی شے کو تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں ہوتا کیا ہے؟ اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ اقسام میں اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو مقسم کہتے ہیں، اور جو قسمیں ہوتی ہیں ان کو اقسام کہتے ہیں، اور ہر قسم کو قسیم کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی قسیم ہے۔
تو کہتے ہیں کہ مقسم اپنی اقسام میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں موبائل، لفظ موبائل ہے، اس کو تقسیم کرتے ہیں، یہ بن جائے گا مقسم. اس کی اقسام بیان کریں گے کہ یہ موبائل یا آئی فون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مثال کے طور پہ اینڈرائڈ ہوتا ہے، تو اس میں فلاں بھی موبائل، اس کی فلاں قسم، مثال دے رہا ہوں 4 قسمیں بیان کر دیتے ہیں. تو اب وہ موبائل جو مقسم ہے یہ اپنی اقسام میں پایا جاتا ہے. جب ہم کہیں گے آئی فون تو کہیں گے آئی فون موبائل ہے، موبائل کو آئی فون میں بھی استعمال کریں. جب ہم کہیں گے اینڈرائڈ تو اس کو اس میں بھی کہیں گے کہ موبائل ہے، جب دوسرے کہیں گے تو اس میں بھی کہیں گے موبائل ہے. تو اب جو مقسم ہوتا ہے وہ اپنی اقسام میں پایا جاتا ہے. مقسم اپنی ہر قسم میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ جو قسمیں آپس میں وہ ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہیں، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. ایک قسم علیحدہ ہے، دوسری کا علیحدہ ہے، تیسری کا علیحدہ، آپس میں ایک چیزیں نہیں ہیں، لیکن مقسم ہر قسم میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ بات واضح ہو گئی، یہ منطق اصطلاح ہے کہ جو چیز جسے آپ تقسیم کرتے ہیں وہ مقسم ہے، اور جو تقسیم جسے کر رہے ہیں، جو اس کی اقسام بیان کریں، ان کو ایک دوسرے کا قسیم کہا جاتا ہے. تو مقسم اپنی اقسام میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں وجود کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وجود مقسم ہے. آپ کہتے ہیں وجود یا واجب ہے یا ممکن ہے، یا واحد ہے یا کثیر ہے. تو جب ہم کہیں گے وجود واحد ہے یا کثیر ہے، کہیں گے وجود واجب ہے یا ممکن ہے. تو وجود جو مقسم ہے اپنی اقسام میں اس کی تعریف میں اس کو لایا جائے گا، کہا جائے گا وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوہر، وجود مثال دے رہا ہوں حادث، وجود قدیم، ہر ایک میں وجود کو لاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وجود کا ہر جگہ ایک معنی نہ ہوتا تو یہ تقسیم بھی اس کی صحیح نہیں تھی. بڑی ایک اہم دلیل ہے کہ اگر وجود کا ہر جگہ ایک معنی نہ ہوتا، کہ جو معنی وجود کو تقسیم کر رہے ہیں، جو معنی حق تعالیٰ کے وجود میں ہے وہی انسان کے وجود میں ہے، وہی حیوان کے وجود میں ہے. اگر ایک معنی نہ ہوتا، وجود کا معنی مختلف ہوتے تو یہ تقسیم ہی صحیح نہ ہوتی. کیونکہ مقسم اپنی تمام وہ مقسم واحد ہوتا ہے، اس وحدت کی بنیاد پہ تقسیم ممکن ہوتی ہے. اگر وہ اس میں وحدت نہ ہو، تغیر آ جائے تو وہ تقسیم ہی نہ ہو. کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں بن جائیں گی، تو وہ وجود کی تقسیمات بھی شمار نہیں ہوں گی. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل انہوں نے دیا ہے، دوسری جو دلیل دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھتے ہیں ایک چیز کو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی خصوصیت بیان کر دیتے ہیں کہ دور سے ایک مثال دے رہا ہوں، آواز سن رہے ہیں. اب کوئی چیز سنائی دے رہی ہے، آپ کو یہ پتہ ہی آواز ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کس کی آواز ہے. تو کہتے ہیں جو اس کی مشخصات ہیں، خصوصیات ہیں، اس میں تغیر تبدل ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ جسے آپ دور سے سمجھ رہے ہو یہ گدھے کی آواز ہے، بعد میں پتہ چلے یہ شیر کی آواز تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے وجود میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا. یعنی یہ یقین نہیں ہوگا کہ آواز ہے، آواز کا وجود یقینی ہے، آواز کا وجود یقینی ہے، اس کی جو مشخصات اور خصوصیات ہیں ان میں تغیر و تبدل آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وجود مشترک لفظی ہوتا اور معنوی نہ ہوتا، ہر جگہ اس کے ایک ہی معنی نہ ہوتا، تو کیا کہتے ہیں جو ہم دور سے جو دیکھ رہے تھے اور جو مشخصات میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ
اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے وجود میں، در حالی کہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم نے دلیل دوم میں اس طرح لکھا کہ جب وجود کی کسی خاص قسم سے تعلق رکھنے والی چیز کو ہم موجود سمجھتے ہیں، پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ چیز موجود نہ تھی، تو اس سے صرف اس متعین شے کے وجود کا انکار لازم آ جائے گا، نہ کہ اصل وجود کا۔ مثال دیا جیسے دور سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ سامنے حیوان ہاتھی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھی نہیں گھوڑا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حیوان نہیں تھا۔ اصل وجود حیوان کا انکار نہیں ہے، وجود حیوان کا انکار نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ یہ گھوڑا ہے یا یہ ہاتھی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں اس کے مشترک معنوی ہونے کی دلیل ہے۔ تو پس وجود کو جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے وہاں وہاں وجود کا ایک ہی معنی ہوگا، متعدد معنی نہیں ہے۔ تو پس وجود کا وجود جو ہے کا مفہوم مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا چیپٹر، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تیسرا چیپٹر، تیسرے چیپٹر میں کہتے ہیں کہ ایک اہم بحث ملا صدرہ کی کہ وجود و ماہیت کے متعلق گفتگو ہے۔ وجود کہتے ہیں وجود یعنی ہستی، وجود یعنی ہستی، ماہیت یعنی وہ چیستی، فارسی میں کہا جاتا ہے، ہم نے لکھا چیستی، ہستی اور چیستی۔ وجود کہتے ہیں ہستی، اور ماہیت یعنی جب ہم کسی شے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، جواب میں ہم جو کہیں گے حیوان ناطق، تو یہ حیوان ناطق اس کی ماہیت کہلاتا ہے، یہ حیوان ناطق اس کی ماہیت کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ ہستی کا مفہوم واضح اور روشن ہے، اب کہتے ہیں ماہیت کے دو معنی ذکر کیے ہیں ملا صدرہ نے بھی اور دوسرے فلاسفہ نے بھی۔ کہتے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ ہر شے کی چیستی اس کی ماہیت کہلاتی ہے۔ چیستی یعنی جب ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، جب ہم کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں بتائی جانے والی شے اس چیز کی ماہیت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور سے پر ہم سے پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے، اور ہم جواب میں کہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ حیوان ناطق انسان کی ماہیت کہلاتی ہے۔ یہ ماہیت کا پہلا معنی، اور یہی معنی یہاں فلسفے میں مراد ہے۔ دوسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں ما بہ شیء ہوا شے، جس وہ جس سے شے ہے، ٹھیک ہے، وہ جس سے ما بہ شیء ہوا یعنی ہر شے کی حقیقت، ہر شے کی، کہتے ہیں کائنات میں جو بھی شے ہے اس کی ایک حقیقت ہے، ہر شے کی حقیقت اور ذات ہے، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ماہیت کے یہ دو معنی ہیں۔ یہ پہلا معنی میں خدا کی وجود، ماہیت کا دوسرا معنی ہے خدا بھی اس معنی میں ماہیت ممکنات بھی رکھتے ہیں اور خدا بھی، اور پہلا معنی جو لیا جائے تو ممکنات کے ساتھ خاص ہے، حق تعالیٰ کی ماہیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ماہیت نہیں ہے۔ ماہیت جب پہلا معنی مراد لیا جائے چیستی، کہ ہم کہتے ہیں اللہ کیا ہے اور اس کی ہم آگے سے تعریف شروع کرتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پس کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی چیستی نہیں ہے، اس کی ہستی اس کی چیستی کہلاتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے۔ لیکن
اس پہلا معنی کے ساتھ ما سوا اللہ سب ماہیت رکھتے ہیں، ما سوا اللہ خدا کے علاوہ ہر ایک کی ہستی اور چیستی دو علیحدہ چیزیں ہیں، ہستی ان کا وجود ہے، چیستی ان کی ماہیت ہے۔ کہتے ہیں کائنات میں خدا کے علاوہ جو بھی چیزیں دیکھ لیں، ایک جب ہم ذہن میں تصور کرتے ہیں، خارج میں دیکھتے ہیں دو چیزیں ایک ہیں، ذہن میں جب عقل تحلیل کرتی ہے تو خارج میں جو دو چیزیں ایک ہوتی ہیں ان کو عقل جب تحلیل کرتی ہے تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں بتاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو خارج میں دیکھتے ہیں کہ انسان کا وجود اور اس کی چیستی ایک ہی چیز ہے، انسان کا وجود اور وہی حیوان ناطق بھی ہے، سامنے زائد یہ وجود بھی ہے اور حیوان ناطق بھی ہے۔ لیکن جب اسی انسان کو جب ہم تصور کریں گے عقل میں، عقل جب تحلیل کرتی ہے تو عقل کہتی ہے یہی خارج میں ایک چیز، یہ در حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ہستی ہے جو وجود ہے، اور ایک اس کی چیستی ہے جو اس کی ماہیت ہے۔ تو ذہن اس کو کہا جاتا ہے کہ وجود و ماہیت خارج میں متحد ہے، اور جب ذہن میں آتے ہیں تو ذہن ان کو جدا جدا تصور کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی ہم نے اس میں دلیل بھی دی ہے، اس دعوے کی آخر میں دلیل بھی دی ہے کہ عقل ماہیت کو وجود سے جدا کرتی ہے۔ اس کے لیے دلیلیں بہت ہیں، ہم نے ایک دلیل بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر ماہیت اور وجود دو علیحدہ چیزیں نہ ہوں، ایک ہوں اور ذہن میں وحدت رکھتے ہوں، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وجود کو ماہیت اور ماہیت کو وجود سے جدا نہ کیا جائے۔ لیکن جب دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جب ایک ہی ہیں تو وجود کو ماہیت سے نہیں جدا کر سکتے، ماہیت کو وجود سے نہیں جدا کر سکتے۔ درحال کہ ایسا نہیں ہے، ہم ذہن وجود کو علیحدہ تصور کرتی ہے، ماہیت کو علیحدہ تصور کرتی ہے، انسان کے ذہن اس کی عقل کیا ہے جدا جدا تصور کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حالانکہ ذہن وجود کو ماہیت اور ماہیت کو وجود سے جدا کر لیتا ہے، چنانچہ یہ دونوں مفاہیم جدا ہے۔ بعض اوقات شے کا وجود معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی ماہیت سے غافل ہے۔ اگر دو ایک چیز ہوتے تو غفلت تو مانا نہیں تھی، ایک ہی چیز تھی، ایک چیز جب تصور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی جز سے تو غافل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، جب ایک کو دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں تو جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، کہ ماہیت علیحدہ ہے، وجود علیحدہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض اوقات شے کا وجود معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی ماہیت سے غافل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جن کا وجود معلوم ہے، ماہیت سے غافل ہے، پری، دیو، مثال چڑیل، وجود معلوم ہے، اس کی حقیقت ماہیت کیا ہے اس سے ہم غافل ہیں، نہیں معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود علیحدہ ہے، ماہیت علیحدہ ہے۔ اگر وجود و ماہیت ایک چیز ہوتے تو وجود کے تصور سے ماہیت کا تصور لازم آتا، یا اس کے برعکس کہتے ہیں کہ جیسے دور سے ایک آواز سنتے ہیں تو اس کا وجود معلوم ہوتا ہے، لیکن یا مثال کے طور پہ کوئی نیا کیمیائی عنصر دریافت کیا جاتا ہے، لیکن جب تک مزید تحقیق نہ کی جائے اس کی ماہیت اور کیمیائی خواص معلوم نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں دوسری جانب ہمارے ذہن میں ایسی بہت سی موہوم چیزوں کا تصور اور ماہیت پائی جاتی ہے جو باہر کی حقیقی دنیا میں نہیں پائی جاتی، کہ یعنی وجود معلوم ہے، ماہیت معلوم نہیں ہے۔ بس اوقات ہم ماہیت ہے، ایک چیز کی ماہیت ہم نے تصور کر لیا ہے لیکن وجود اس کا معلوم نہیں ہے۔ تو وجود کا تصور کرنا، اور بس اوقات ماہیت معلوم نہیں ہوتی، ماہیت معلوم ہو تو وجود کا نہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجود و ماہیت ایک چیز نہیں ہے، بلکہ وجود علیحدہ ہے، ماہیت علیحدہ ہے۔
ہوتا ہی ہے کہ عقل ان دونوں کو جدا کرتی ہے، لیکن یہی وجود و ماہیت خارج میں جب کسی میں ہوتے ہیں تو خارج میں ہر شے میں وجود اور ماہیت متحد ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ کائنات میں. بس اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک وجود اور ایک ماہیت وجود ہستی، ماہیت چیستی. اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، چیستی نہیں ہے، لہذا خدا کی ماہیت نہیں ہے، خدا کی ماہیت نہیں. اب خدا کے علاوہ ما سوی اللہ ہر شے مرکب ہے وجود و ماہیت سے، ہر شے وجود و ماہیت سے مرکب ہے، اور خارج میں ہر شے وجود و ماہیت سے مرکب ہے، اور یہ وجود و ماہیت اس میں متحد ہے، ایک وحدت رکھتے ہیں. لیکن عقل جب ان کو تحلیل کرتی ہے تو وجود کو ماہیت سے جدا تصور کرتی ہے اور ماہیت کو وجود سے جدا تصور کرتی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وجود و ماہیت ایک چیز نہیں ہے بلکہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ ہو گیا اس چیپٹر کا خلاصہ. آگے پھر اسی کے اوپر بحث ہے کہ اب جب واضح ہو گیا کہ ذہن میں عقل میں ہر شے کو ہماری عقل دو چیزوں سے مرکب پاتی ہے، ایک وجود سے اور ایک ماہیت سے. یہی وجود و ماہیت خارج میں ایک چیز ہے. جب خارج میں ایک ہیں، ہر شے میں متحد ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ان میں اصل کون ہے اور ذہن کی اعتبار کی ہوئی چیز کون سی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اصالت وجود اور ماہیت کی بحث، کہ وجود اصل ہے اور ماہیت اعتباری ہے، یا ماہیت اصل ہے اور وجود اعتباری. اصل کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں اصل اور فرع، ایک چیز اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے، یہ نہیں ہے مراد. اصل سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے خارج میں وہ وجود ہے، یا کائنات میں جو کچھ ہے خارج میں وہ ماہیت ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی اصالت وجود و ماہیت کا مطلب ہے کہ کون سی چیز عینیت رکھتی ہے، وجود عینیت رکھتا ہے یا ماہیت عینیت رکھتی ہے. ملا صدرہ کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں وجود عینیت رکھتا ہے اور ماہیت کو ہمارے ذہن جو ہے وہ اعتبار کرتا ہے. یہ ذہن کی ساختہ شدہ چیز ماہیت ہے. وجود جو ہے وہ عینیت رکھتا ہے اور خارج میں جو کچھ ہے وہ وجود ہے. ماہیت کو ہمارا ذہن، ہماری عقل اعتبار کرتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے، اس بحث کو اصالت وجود اور ماہیت کی بحث، کی جو ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں پڑھیں گے. جی بہت زبردست فاضل صاحب. اب کوئی سوال یا کچھ ابہام ہو تو وہ، ویسے ٹائم پورا ہو گیا مگر 10 منٹ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں سوال جواب کے لیے. بہت شکریہ اس نشست کا، بہت شکریہ. میں واقعی میں بہت دلی طور پر سنسیئرلی شکر گزار ہوں اس کا. ایک بہت کوئک سوال ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ میری اردو بہت کمزور ہے، تو اگر مجھے کوئی اسسٹ کر پائے اس میں تو پلیز. اچھا، آپ نے وجود کو پہلے یہ ثابت کیا کہ یہ مشترک معنوی ہے، مطلب جہاں بھی یہ استعمال کیا جائے اس کی ایک ہی تعریف ہے، اس کی ایک ہی معنی ہے، جہاں بھی استعمال کیا جائے یہ irrelevant ہے. پھر آپ نے بولا کہ وجود اور چیز مطلب ماہیت میں فرق ہے، وہ ایک چیز نہیں ہے. تو جب ہم ماہیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ماہیت کی وجود کی کس طرح تعریف کر سکیں، یا ماہیت کو کس طرح واضح کر سکیں جب ہمارے پاس مطلب جب ہم نے ان کو علیحدہ سمجھ لیا تو ہم چیزتی یا ماہیت کے کس طرح زبان میں وضاحت کریں جب ہم نے پہلے یہی دیکھ ہی لیا ہے، پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ مشترک معنوی ہے. تو ہم وجودگی کے لیے اور چیزتی کے لیے ایک زبان استعمال کریں یا دو مختلف زبانیں استعمال کریں؟ دیکھیں، یہ دو مختلف
وہ چیزیں وجود کے لیے ہستی استعمال کریں گے, ماہیت کے لیے چستی استعمال کریں گے. دیکھیں جو بھی چیز ہے, انسان مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, ایک ہمارا ہونا ہے, ہماری ہستی ہے, اور ایک ہماری چستی ہے کہ ہم کیا ہیں. کیا ہے میں ہم تعریف کریں گے کہ انسان حیوان ناطق ہے. اب اس حیوان ناطق کی ایک ہستی ہے, وہ ہستی اس کی وجود کہلاتی, اس کا وجود کہلاتی ہے, اور یہ حیوان ناطق اس کی چستی اور ماہیت کہلاتی ہے. اچھا تو اس کے اس لیے میں اس میں ہم ایک میں کس طرح کے کمنٹ کرنا افعال چاہ رہا ہوں. استعمال کس طرح کے افعال استعمال یوز کر سکیں. مطلب مثال کے طور پہ عربی میں جو فعل ہے کن, جس سے یکون نکلتا ہے, جس سے کانا یا کن تو سب نکلتے ہیں, یہ تو سب وجودگی کی وضاحت کرتے ہیں. یہ چیزتی کی وضاحت کس طرح کر سکیں گے؟ الفاظ کی بات کر رہے ہیں. جی 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 میں لفظ کن کا جیسے مثال دے رہے ہیں نا کہ یہ آپ علی بہت اچھا پیش کریں. دیکھیں ہم الفاظ کی بحث میں نہیں ہیں, ہم حقیقت کی فلسفہ حقیقت کے متعلق گفتگو کرتا ہے. یہ حقیقت کی بحث ہے. مجھے یعنی آپ کی ایک کمنٹ فاضل صاحب, میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فاضل صاحب نے بتایا نا کہ مشترک معنوی, یہ کانسیپٹ آف ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے, مطلب وجود کے مفہوم کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ذہن میں مفہوم کی بنتا ہے. بات تو یہ مفہوم کی پراپرٹی ہے کہ وہ مشترک معنوی ہے. جو خارج میں جو وجود کی ریالٹی آف ایگزسٹنس ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی. پہلی تو بات یہ ہے, آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ مشترک معنوی ہے, یہ کانسیپٹ آف ایگزسٹنس کی پہچان ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے. یہ ریالٹی آف ایگزسٹنس جو ایکسٹرا مینٹل ریالٹی میں جو ایگزسٹنس کی ریالٹی ہے اس کے بارے میں فاضل صاحب نہیں کہہ رہے کہ وہ مشترک معنوی ہے. یہ ساری ڈسکشن جو وجود سے ریلیٹڈ ہو رہی تھی وہ وجود کے مفہوم سے ریلیٹڈ ہو رہی تھی. جو کانسیپٹ آف ایگزسٹنس جو آپ کے ذہن میں تفکر کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے, ایک تو وہ بدیہی والا سٹیج ہے نا جس کو پری کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, ایک تو وہ سٹیج ہوتی ہے مفہوم کی. اس کے بعد جب آپ ریشنل انالیسس کرتے ہیں اور الیبوریشن کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, تو پھر آپ ایک کانسیپٹ فارم ہوتا ہے ایگزسٹنس کا. تو یہ دو طریقے سے مفہوم کو لیا جاتا ہے. ایک پری کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو بدیہی کہہ رہے ہیں فاضل صاحب, اور اس کے بعد پھر ایک کانسیپٹ فارمیشن ہوتی ہے جو تھوڑے سے انالیسس کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ مفہوم یا نوشن آف ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے, ریالٹی آف ایگزسٹنس کی بات نہیں ہو رہی. مشترک معنوی کا تعلق مفہوم یا کانسیپٹ آف ایگزسٹنس کے ساتھ ہے. ریالٹی آف ایگزسٹنس جو ہے اس میں تو گریڈیشن ہے, اس میں تو مرتبے ہیں بیسیکلی. تو وہاں ظاہری بات ہے, وہاں گریڈیشن ہے, وہاں اینالوجیسٹی ہے, اینالوجیکل گریڈیشن ہے نا. وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وجود جو ہے اس کا اطلاق ہر شے پہ ایک جیسا ہوگا. یہ خارج کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو کانسیپٹ ہے نا وہ یونیورسل ہے. کانسیپٹ جو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے, کانسیپٹ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. کانسیپٹ آف ایگزسٹنس اشیاء میں ڈفرینسیشن نہیں کرے گا. لیکن جو ریالٹی ہے وجود کی, جو خارجی ریالٹی ہے, جو خارجی حقیقت ہے وجود کی, یہ اس کا کمال ہے کہ وہ یونائٹ بھی کرتا ہے اور ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے. وہ پرنسپل آف یونٹی بھی ہے اور پرنسپل آف ڈفرنس بھی ہے. لیکن یہ حیثیت جو خارج میں وجود کی حقیقت کی ہے, مفہوم جو ہے وجود کا, اس کی یہ خاصیت نہیں ہے, وہ مشترک معنوی. تو یہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ہاں جی ایک سوال میرا ہے. دیکھیے وہ ابھی فرح نے اور گلناز نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا, آپ بھی پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں جیسے حامد صاحب کے فاضل صاحب. ابھی علی صاحب کی بات پوری ہوگی جناب. جی اگر میں بات جاری رکھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی, تو میں اگر مہربان دوسرے سوال. باز صاحب نے جو کہا وہ آپ کی کوئی بات کا جواب بنا؟ جی اس سے مزید دو سوال میرے یہ نکل رہے تھے, وہ میں صرف پریزنٹ کر نہیں ہوں بیکاز دو ساتھیوں کے ہاتھ اوپر ہیں. دو سوال صرف یہ ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے کانسیپٹ آف ایگزسٹنس کی بات کی, تو ماہیت بھی کنسیپچول ہے جی اور فزیکل ایگزسٹنس بھی کنسیپچول ہے. آپ بول رہے ہیں نا یہ دونوں ہی کنسیپچول لیول پہ بات کر رہے ہیں. نہیں, جو خارج میں جو شے ہے نا اس میں تو کوئی ڈویلٹی نہیں ہے نا. اس میں یہ ماہیت اور ہستی یا چیزتی اور ہستی کی کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. خارج میں جو ریالٹی ہے, جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ ایک کنکریٹ ریالٹی ہے وداؤٹ اینی فشر.
ٹھیک ہے. یہ ہمارا ذہن ہے اس کی یہ اس کی کمال ہے کہ وہ اس میں سے دو کانسیپٹس نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. خارج میں ایک کنکریٹ ریالٹی ہے, اس میں سے ذہن دو کانسیپٹس نکال لیتا ہے. ایک کانسیپٹ آف ایگزسٹنس ہے اور ایک اس کا کانسیپٹ ہے جیسے مین ہے. ٹھیک ہے. اب مین جو ہے ایک کنکریٹ انڈیویجول آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام لیٹ سے عمر ہے. اب اس میں سے آپ دو کانسیپٹ نکال رہے ہیں, ایک کانسیپٹ آف ایگزسٹنس ہے, ایک کانسیپٹ آف میننس ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دو ایسنس کی بات کر رہے ہیں نا کانسیپٹ, آپ ایگزسٹنس اور ایسنس کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی آپ اس کو کوڈیٹی کہہ لیں, ایسنس نہ کہیں. ہاں, دو کانسیپٹ نکلے ہیں ایگزسٹنس اور کوڈیٹی کے. کوڈیٹی آف میننس اینڈ دی کانسیپٹ آف ایگزسٹنس. اب یہ دو علیحدہ علیحدہ ذہن کے اندر ہو گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں. خارج میں کنکریٹ ریالٹی ہے, لیکن آپ کے ذہن نے اس کنکریٹ ریالٹی میں سے دو علیحدہ علیحدہ کانسیپٹ ذہن میں آپ کے ذہن نے بنا لی. ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا ہماری, وہ ان کانسیپٹس ان دو مفاہیم سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مفہوم ہے وجود کا جو آپ کے ذہن میں ہے, اور ایک ماہیت ہے. دونوں کانسیپٹس ہیں, اور یہ انہی دونوں کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ساری بات. اور وہ جو اصالت کی بھی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک اعتباری ہے ایک اصل ہے, وہ بھی بیسیکلی یہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دو کانسیپٹس ایک ہی حقیقت, ایک ہی کنکریٹ ریالٹی سے دو کانسیپٹ بنائے ہیں آپ کے ذہن نے, اب ان دونوں مفاہیم میں سے, ان دونوں کانسیپٹ میں سے کون سا کانسیپٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ریالٹی کو کورسپونڈ کرتا ہے پرائمریلی اینڈ اسینشلی, اور کون سا کانسیپٹ جو ہے وہ سیکنڈریلی ریالٹی کو کورسپونڈ کرتا ہے. دیکھیں خارج میں ایک کنکریٹ ریالٹی ہے, لیکن اس میں سے دو ایسپیکٹس آپ کے مائنڈ نے نکال لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ کیا ان دونوں ایسپیکٹس کا کوئی آنٹولوجیکل سیپریٹ آنٹولوجیکل روٹ ہے اس کنکریٹ ریالٹی میں؟ نہ کہ نہیں, ان میں سے کسی ایک کا ہی آنٹولوجیکل روٹ ہے, دوسری جو ہے وہ اس ایک سے ڈرائیو ہوئی ہے. یا تو ماہیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہے, اور جو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ ہے اس کا آنٹولوجیکل روٹ اس کنکریٹ ریالٹی میں جو خارج میں ایگزسٹ کرتا ہے, یا ادروائز. تو یہ اگلی دفعہ اس کو کریں گے نا. جی جی جی. فرا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی جی شکریہ. السلام علیکم. بہت دلچسپ رہا, اور یہ اردو رائٹنگ بھی تھوڑی سمجھنے میں آسان ہے. صرف مجھے اس چیز کی کلیئرٹی چاہیے تھی کہ دوسرے معنی میں خدا ماہیت رکھتا ہے. پہلی بات, دونوں کو ماہیت ہی کہا جا رہا ہے, پہلے معنی میں بھی دوسرے معنی میں بھی. دوسرے معنی میں خدا ماہیت رکھتا ہے اور اس کی ماہیت حقیقت سے ڈیفائن کی جا رہی ہے. یہ مجھے کانسیپٹ کلیریفائی نہیں ہوا کہ یہ دوسرا میننگ کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں پہلے سے. دیکھیں در حقیقت تو جو فلسفے میں جسے ماہیت کہا جاتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماہیت کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ما بے شے ہوا, دوسرا معنی, اور ایک چیستی. وہ جو چیستی ہے در حقیقت ماہیت وہی ہے. فلسفے میں جس ماہیت کا تذکرہ ہوتا ہے یا جسے ماہیت کہا جاتا ہے وہ ہر شے کی چیستی اس کی ماہیت کہلاتی ہے. وہ وہی پہلا معنی ہے, وہ وہی پہلا معنی ہے. یہ دوسرا معنی ماہیت کا, چونکہ ماہیت عربی میں ماہیا سے ہے, یعنی ما بہ شیء ہوا, جس سے شے وہ ہے, یعنی جس سے شے شے ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی ایک شے ہے, تو ہر شے کی ایک حقیقت ہے. اس معنی میں تو خدا کی بھی ماہیت ہے. لیکن ماہیت فلسفی, جو فلسفے میں جسے ماہیت کہا جاتا ہے وہ ہر شے کی چیستی اس کی ماہیت کہلاتی ہے. اور وہ اس معنی میں جو فلسفے میں مراد لی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ماہیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی ہستی ہی اس کی ماہیت ہوتی ہے. صحیح. تو اس معنی میں جو ذہن کے اندر جو عقل اس کو الگ کر سکتی ہے ماہیت کو اور وجود کو, وہ اللہ کی ماہیت اور وجود کو پھر عقل میں بھی الگ نہیں کر سکتی. صحیح نہیں کر سکتی. آپ نہیں کہہ سکتے اس کا وجود اور اس کی چیز الگ ہے. وہ ہمیشہ ذہن میں اور خارج میں ایک ہی ہے. بالکل وہ خالص وجود ہی ہے, اس کی ہستی ہے, چیستی کو آپ نہیں وہ کر سکتے. صحیح. شکریہ. اس میں ایک کمنٹ میں فالسہ میں کرنا چاہوں گا
اس کو ایک اور طریقہ بھی آسانی سے سمجھنے کا، یہ دو جو ماہیت ہیں، اب مثال کے طور پہ جیسے انسان کی جو ان دا فرسٹ سینس جو ماہیت ہے، جیسے حیوان ناطق، اب فرض کریں آپ کے سامنے دو افراد بیٹھے ہوئے، ایک عمر ہے اور ایک عمران ہے لیٹ سے. اب یہ جو ماہیت ہے ان دا فرسٹ سینس، یہ تو دونوں پہ ایکولی اپلائی ہوگی، وہ بھی حیوان ناطق ہے ایک شخص اور دوسرا بھی حیوان ناطق ہے. لیکن ماہیت جو دوسری سینس میں ہے نا، وہ زیادہ اسپیسیفک ہے. دوسری سینس میں جو عمر کی ماہیت ہوگی نا، وہ ڈفرنٹ ہوگی عمران کی ماہیت. دوسری سینس میں جو ماہیت ہے آپ سمجھ لیں، اس میں وہ ہر چیز آ جاتی ہے جو اس عمر کو کسی اور غیر عمر سے ڈفرینشیٹ کرے. تو ایکچولی جو دوسری سینس میں جو ماہیت ہے نا، وہ یونیورسل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ کافی ساری انڈیویجولس کو اپنے ایمبریس میں لے لیتا ہے. ہر شے کی جو دوسری سینس میں ماہیت ہے وہ ہے جس سے وہ شے باقی اور کسی شے سے فرق ہو جائے، مطلب کمپلیٹلی سیپریٹ ہو جائے. تو عمر کی اپنی ماہیت ہوگی اور عمران کی اپنی ہوگی، لیکن فرسٹ سینس میں دونوں کی ماہیت ایک حیوان ناطق ہے. کیونکہ فرسٹ سینس میں جو ماہیت ہے وہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں نیچرل یونیورسل. وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ یونیورسل ہوتا ہے، جس میں کافی ساری چیزیں، کافی ساری انڈیویجولس آ جاتی ہیں. لیکن ماہیت دوسری سینس میں ہے، اس میں وہ ایک ہی کسی فرد سے ریلیٹڈ ہو. وہ فرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں وہ ساری ڈسکرپشن آ جائیں گی جس سے آپ اس فرد کو کسی اور چیز سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی اچھا طریقہ ہے ان دونوں جو ماہیت کے ہیں کانسیپٹس کو ڈفرینشیٹ کرنا. جی جی گلناز صاحبہ، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ استاد صاحب، بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کریں. میری ایک ریکویسٹ ہے، مجھ جیسے ناول اور انلیٹرڈ بندے کو جس کی اردو کا لیول ایلیمنٹری تک کا ہے، صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کنسائز قسم کی سمری ایٹ دی اینڈ کوئی اگر دے دیں تو تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ آپ سب کا تو بیک گراؤنڈ ہے اور آپ لوگ یہ جو لفظ ہیں ان کے ساتھ فیملیئر بھی ہیں. تو میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے اور آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. آئی ایم کنسلٹنگ دا ڈکشنری ایز ویل، بٹ یہ کہ تھوڑا سا وہ کانسیپٹس تھوڑے سے وہ بالکل مشکل ہو جاتا ہے اس کو گراسپ کرنا. استاد صاحب بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں، لیکن ان کی جو اردو ہے وہ کافی وہ ہیوی قسم کی ہے. سو اس میں عربک اور فارسی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. سو اگر تو آپ کی کوئی تھوڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہو تو پھر کانسیپٹس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو بس ایک ریکویسٹ تھا اگر پاسبل ہو تو، ادروائز تھینک یو سو مچ. آئی ول کنٹینیو لسننگ. آئی مین اٹس امیزنگ. تھینک یو. میرے خیال میں چرسا آپ نے ہماری کلاسز اور ہماری نشستوں کو جوائن کیا تو انشاءاللہ یہ مشکل اردو جو مختلف زبانوں سے مرکب ہے یہ سمجھ میں انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی. تھوڑا غور کرنے سے بھی، پڑھنے سے بھی ہوگی، اور کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، ہے نا جی فاضل صاحب؟ کیونکہ نئے لوگ بھی ہیں تو کچھ جیسے لفظ آپ اکثر کی تو آپ نے بتا دی، مگر کئی کا ایکسپلینیشن شاید، اور کیونکہ مانوس نہیں ہے لوگ، ان کانسیپٹ سے بھی مانوس نہیں ہے نا. جی جی بالکل آپ پوائنٹ ہے. تھینک یو. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ جی علی. شکریہ تیمور بھائی. جسٹ عباس، ڈاکٹر عباس نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، میں بس اسی کو دہراؤں گا. انہوں نے بریفلی گریڈیشنز کا ذکر کیا تھا کہ ریالٹی تو خارجی ریالٹی جو ہے، خارجی حقیقت ہے، وہ تو گریڈیشنز میں شمار ہے، یا اس کی تعریف گریڈیشنز کے تھرو کی جا سکتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ان گریڈیشنز کی بھی وضاحت کی جائے گی، یا یہ پری کنسیپچولی انڈرسٹینڈ، یا ہم لوگ ایز این اے پرائیوری ایکسیپٹ کر رہے ہیں بفور وی ٹیک آن دس؟ جی یہ اے پرائیوری ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ملا صدرہ نے وہ انٹلیکچوئل انٹیوشن سے یا وہ مکاشفے سے یہ حاصل کیا تھا، یہ کیونکہ ان کے مطابق وہ ابھی ایکسپلین ابھی کریں گے نا، ابھی تو سرسری طور پر حامد صاحب نے اس کا ایک، لیکن پرائمریلی ظاہر بات ہے یہ کسی ریشنل انالیسس کا نتیجہ نہیں ہے کہ جو ریالٹی آف ایگزسٹنس کا جو سٹرکچر ہے وہ انالوجیکل گریڈیشن پر مبنی ہے. یہ جو نتیجہ ہے یہ کسی ریشنل انالیسس
کہ کا نہیں ہے نتیجہ، بیسیکلی یہ مکاشفے سے حاصل ہوا تھا. یہ ہے میں اس لیے میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا تھا کیونکہ یہ جو گریڈیشنز کی بات ہے یہ پہلے ارسطو نے بھی کی ہے اور پلوٹائنس نے بھی کی ہے اور اب ملا صدر بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے سسٹمز میں تو ہمیں پتہ ہے اختلاف ہے، کیونکہ ایک سسٹم ہمیں خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایک سسٹم نیو پلیٹونک یا ایرسٹوٹیلین گاڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کس طرح سے ہم لوگ ان کو ڈفرینٹلی انڈرسٹینڈ کریں، یا کہ سبھی ایک ہی ہے، سارے گریڈیشن ایک ہی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. حامد صاحب آپ بتائیے جی کہ یہ جو درجہ بندی ہے وجود کی ساروں میں ہے، فارابی، ابن سینا، پلوٹائنس، کہ یہ لیکن یہ جو ملا صدرہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی پرنسپل ہے جو پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے اور ڈفرنس بھی ہے، یہ جہاں تک میرا امپریشن ہے یہ تو ملا صدرہ کی ایک یونیک فارمولیشن ہے. دیکھیں نا، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ایک لائٹ ہے، اب ایک انفائنائٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے، ایک بڑی لو انٹینسٹی کی لائٹ ہے. تو انفائنائٹ انٹینسٹی کی لائٹ جو ہے وہ خدا کا وجود ہے، اور بڑی لو انٹینسٹی کی لائٹ جو ہے وہ کوئی ادنا سی شے ہے اس عالم مادی میں. لیکن اب دونوں چونکہ لائٹ ہیں تو ایک لحاظ سے تو وہ ان میں ایک آئیڈینٹی بھی ہے، لیکن چونکہ ایک ہائی انٹینسٹی کی لائٹ ہے، ایک لو انٹینسٹی کی لائٹ ہے، تو مطلب وہ لائٹ ہی ہے جو پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے، جو دونوں میں آئیڈینٹی بھی جس کے تھرو اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور اسی لائٹ کے تھرو ڈفرنس بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو یہ انالوجیکل گریڈیشن اس نیچر کی ہے بیسیکلی. جی یہ تو پلوٹائنس بھی ذکر کرتے ہیں. اور بہرحال لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ملا صدرہ ان ایگزمپٹ کے تھرو پھر وہ اپنی فلسافیکل سسٹم اس طریقے سے بلڈ کرتے ہیں ان ایگزمپٹ کے تھرو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں جس کی خبر قرآنک ریولیشن نے دی. وہ دیکھ لیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں علی صاحب. اور کیونکہ ملا صدرہ وحدت الوجود کو ریجیکٹ تو نہیں کر رہے، تو وہ تو کامن ہے نا علی صاحب، کیونکہ ریالٹی از ون. سو آل دا کہہ لیں آپ نوسٹک فلاسفی. اچھا آپ جنرل سینس میں کہہ رہے ہیں، مطلب ہاں ظاہری بات ہے، وہ پلوٹائنس اور ان سب کے بارے میں تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ان کو بھی بیسیکلی انٹلیکچوئل انٹیوشن کے تھرو ڈیوائن وزڈم ملا تھا. ظاہری بات ہے حقیقت تو ایک ہی ہے. تو وزڈم جو ہے وہ بھی ریلیٹو تھوڑی ہوتا ہے، وزڈم تو یونیورسل ہوتا ہے. اچھا آپ اس سینس میں بات کریں، ڈیفینیٹلی سیم ہی ہوگا، پھر فارمولیشنز کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. اسلامک ٹریڈیشن تو ان کو پوری طرح ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ جو ماڈرن ایکیڈیمیا ہے وہ اس طرح الگ الگ کر کے دکھانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سارے سسٹمز ریزن پہ بیسڈ ہیں. وہ ڈسٹورشن اور ماڈرن دیکھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں. جی اس سینس میں تو ظاہری بات ہے، کیونکہ وزڈم ڈیوائن وزڈم یونیورسل ہے، ظاہری بات وہ تو بات ہے. جی علی صاحب یہ انٹرسٹنگ ہے ویسے بات. جی بہت انٹرسٹنگ ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریولیشن بھی ہے بیسیکلی وہ بھی اٹ سروز دی انٹلیکٹ. وہ اصل میں تو انٹلیکٹ کو ایکچولائز کرنے کے لیے ہوتی ہے ریولیشن کی جو ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے کہ ہمارے انٹلیکٹ جو ہے وہ ایکچولائز نہیں ہے. ہم میرا ایگزیکٹلی آپ سے یہی سوال تھا لاسٹ ٹائم عباس بھائی، میرا ایگزیکٹلی یہی سوال تھا آپ کا کہ انٹلیکٹ اور ریولیشن میں کیا تعلق ہے، اور میں اسی بات کو میں جاننا چاہ رہا تھا اور آپ نے ابھی جواب دے دیا اس کا. بات یہ دیکھیں، ریولیشن کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ آپ وہ فال جب ہو گئی تھی تو اس کے بعد مسئلے مسائل کریٹ ہو گئے تھے. آپ کا وہ جسے کہتے ہیں آئی آف دا ہارٹ ہی اب ایکٹیویٹڈ نہیں. مسئلہ تو یہ ہے سر. تو وہ ریولیشن کی تو ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کو اس پریموڈیل سٹیٹ سے ہٹ گئے ہوئے. اس پریموڈیل سٹیٹ میں اگر ہیومینٹی ہو تو ریولیشن کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو بات ہے. چلیں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. ویسے ایک جملہ اگر ہم سن لیں کہ آج کی نشست پہ جیسے سیمین صاحبہ نے ایک بات نوٹ کرائی ہے جو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک لسٹ آف ٹرمز شیئر کروں گا انگریزی میں، شاید اس میں کافی یہ ٹرمز آ جائیں گی. تو زبیر صاحب آپ کوئی کامنٹ، شبنم اور پھر عبد الرحمان. جی کوئی خاص چیز تو نہیں، بس میں سن رہا ہوں اور سے، اور یہ اس میں تو اس وقت ڈیفینیشنز چل رہی ہیں اور اس کو میں جو پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جی بس ٹھیک ہے. تھینک یو. How was your experience?
ویری نائس تیمور. اور میں میرے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہے جیسے فرح صاحب نے کہا, مطلب اور میں اس کو واقعی بہت اچھی طرح انجوائے کر رہی ہوں, اور مجھے یس اٹس کوائٹ این آئی اوپنر اینڈ جسٹ ٹرائنگ ٹو گراسپ دی کانسیپٹس. اینڈ حامد صاحب ہیز بین فینٹاسٹک, بہت ہیلپ فل رہا ہے. اور مطلب یو نو, اور فرح کو بھی میں یہی کہوں گی, فرح میں بھی بالکل ہی نہیں سمجھ پاتی تھی ان کو, مگر آہستہ آہستہ آئی تھنک سن کے پھر بہتر ہوتا جا رہا ہے. شبنم جو ہے وہ فضول الحکم کا جو اسٹڈی سائیکل چل رہا ہے, اب تو اس کی پتہ نہیں کتنی شیٹنگ ہو چکی ہیں, تو وہ اس میں شروع میں ان کا بھی ایسے ہی تھا سیمین کہ ان کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی اصطلاحات, اب یہ بڑے شوق سے فرح صاحب کا تو خود استاد ہے نا. جی حامد صاحب بہت ہی اچھا صاحب باقی. جی اور کون رہے گی؟ عبد الرحمان آپ کا کوئی کامنٹ ہو؟ پھر ہاں آ گئی. جی ہاں جی بند کر دیا عبد الرحمان آپ نے, میں سمجھتا آپ کچھ کہنے والے ہیں. میری آواز آ رہی ہے سر؟ یہ آ رہی ہے. بس یہی تھا کہ بہت اچھا سیشن ہے, اور لرننگ ایکسپیرینس ایک ہو رہا ہے, اور ایک نئی چیزیں اور ایک نیا نو ڈاؤٹ ابھی کچھ اس طریقے سے نہیں ہے جو سمجھ میں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں, لیکن ایکسپیرینس وائز بہت زبردست ہے. تھینک یو. اچھا ہے یہ, اچھا یہ انپٹ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے کہ کوئی کیسے ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. جی محسن علی, محسن علی. چلیں جناب, محسن نے ویسے نا ٹیکسٹ کر کے, آل رائٹ محسن نو پرابلم, آپ نے ویسے وہ ٹیکسٹ میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اصطلاحات والی بات. جی سیمین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس کو. آپ ہاں جی, میرا ایک سوال تھا لیکن شاید میں لیٹ ہو گئی. ویسے تو جو میں سن رہی ہوں اس میں اللہ کی شکر ہے کہ یہ حقیقت کے سفر کو واضح کرنے والی چیزیں ہیں جس میں یقین کو تقویت مل رہی ہے. اور میں کچھ سمجھنا یہ چاہوں گی نیکسٹ ٹائم کہ جو ماہیت ہے اس کو ہم روح کے تناظر میں یا روح کو ماہیت کے تناظر میں کوئی ان میں مماثلت ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وجود کے ساتھ روح کا ذکر ہے. اچھا ماہیت شاید آگے یہ بڑا اچھا سوال ہے. ماہیت شک پیدا کرنے کے لیے ماہیت کو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فلسفہ تشکیک پیدا کرتا ہے. جی فاضل صاحب آپ اس کا اگر کوئی بات کرنا چاہیں پھر اس کے بعد ختم کریں. دیکھیں روح ہی انسان کی اصل ذات ہے, جس سے ملا صدرہ نفس ناطقہ کہتے ہیں. اور جو انسان کی تعریف میں حیوان ناطق جو کہا جاتا ہے, تو ناطق بھی در حقیقت وہی نفس ناطقہ جو کلیات کو درک کرنے والی ذات ہے. تو بات اسی طرف جاتی ہے, نفس ناطقہ کی طرف, اور ساری چیزوں کا تعلق ہی اسی نفس ناطقہ سے ہے, اور اسی نفس ناطقہ کا تعلق یعنی ہی خدا سے, اور اسی سے ہی اس کا اتصال ہے. تو نفس ناطقہ کو وہی روح کہا جاتا ہے. چلے کافی زبردست. جی سیمین. کیونکہ میرے خیال میں جو عقل بھی ہے یہ وجود سے ہٹ کے روح کا حصہ ہے نا, تو عقل روح کا حصہ جو ہے, عقل ہے روح کا حصہ. وہی اچھا ہے. تو عقل جو ہے وہ آپ نے سنا تو ہے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, شاید گھما کے لایا جاتا ہے, ورنہ بات میں واضح ہے. جی سمجھ نہیں آپ کی بات. میرا مطلب ہے کہ عقل ہمیں گھماتی ہے, بہت جہتیں دیتی ہے سوچنے کے لیے, رخ دیتی ہے, اور ہمیں ہر پہلو کو دکھاتی ہے کہ وجود اور روح کے سفر میں وجود کی اہمیت اور روح کی. شاید اس سنس میں کوئی بات نکلے, لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے. میں کہیں غلط ہوں. آگے چلتے ہیں, ابھی بات چلے گی تو میرے خیال ہے کافی اور سوالات بھی اٹھیں گے, جوابات بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو اجازت لیتے ہیں آپ سب کا. فاضل صاحب اجازت ہے. جی ٹھیک ہے جی, اعتبار سے دعا میں یاد
رکھیے گا. Thank you.